الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب جس ملک میں رہتے ہیں اسے ہندوستان کہتے ہیں، اور ہندوستان کی خصوصیت اور ہندوستان کی اچھائی یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی صرف ایک دھرم کے ماننے والے افراد نہیں رہتے، ہندوستان میں ایک کمیونٹی کے افراد نہیں رہتے، ہندوستان میں ایک ذات و دھرم کو ماننے والے لوگ نہیں رہتے، بلکہ ہندوستان کی خاصیت اور ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ہندوستان میں بے شمار ادیان و مذاہب کے ماننے والے افراد ہیں، اور بے شمار معبد ہیں، بے شمار عبادت خانے ہیں، بے شمار افراد ہندوستان میں بستے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان بھی بستے ہیں، ہندوستان میں غیر مسلم بھی بستے ہیں، ہندوستان میں عیسائی، نصرانی، یہودی، مجوسی اور بدھسٹ، جینی تمام افراد لوگ بستے ہیں، اور تمام کمیونٹی کے ماننے والے افراد بستے ہیں۔ وہ کہ ہمارا ہندوستان بے شمار ادیان و مذاہب کا گہوارہ اور سنگم ہے، ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اور اسی خوبصورتی کے تحت ہمارا ہندوستان ہر جگہ پاپولر ہے، ہر جگہ فیمس ہے، ہر جگہ پیارا نرالا ہے، ہر جگہ اسے اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ہندوستان میں آج اور اب کی حالت یہ ہو چکی ہے، ہندوستان کی شبیہ بالکل بگاڑ دی جا چکی ہے، ہندوستان کی سیاست کو گندی بنا دی جا چکی ہے، اور ہندوستان کے افرادوں کے ذہنوں میں ایک کمیونٹی کو بدنام کر دیا گیا ہے، ہندوستان کے لوگوں کے تئیں ایک کمیونٹی کو بالکل مذموم کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں ہر ایک کی تحفظ ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہر ایک کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہر ایک کی پاسداری ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہر ایک کی نگہبانی اور نگرانی ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہر ایک کو تحفظ دیا جا رہا ہے، ہندوستان میں ہر ایک کو سیفٹی دی جا رہی ہے، ہندوستان میں ہر ایک کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے، ہر ذات و دھرم کے ماننے والے افراد سیف ہیں۔ لیکن ان افرادوں کے درمیان، ان ذات و دھرم کے درمیان اور ان کمیونٹیوں کے درمیان اگر کوئی لاوارث ہے، اگر کوئی انسیف ہے، اگر کوئی قوم ایسی ہے جس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اور جس کے افرادوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے، جس کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف قوم مسلم ہے، جن کا تعلق اسلام سے ہے، جو مسلمان ہیں، انہیں پریشان کرنے کی پوری اور انتر کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ہندوستان میں انہیں سیف اور محفوظ نہیں رکھا جا رہا ہے، جبکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو پوری آزادی ہے اپنے مذہب پہ عمل کرنے میں، ہر ایک کو ہر طور پہ آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ اس کے باوجود یہ دوہرا نظریہ کیوں ہے؟ اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا پن کیوں ہے؟ اس کے باوجود مسلمانوں کو سیفٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کے باوجود مسلمانوں کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کے افراد ٹارگٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ جب کبھی ظلم ہوتا ہے تو انہی بیچارے مسلمانوں پہ ہوتا ہے، جب کبھی ظالم و جابر برستے ہیں تو انہی معصوم اور بے گناہ مسلمان افرادوں پہ برستے ہیں۔ آخر ان کا ظلم کیا ہے؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ ان کے کرائم کیا ہے؟ ان کے جرائم کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ مسلمان افراد جن کا ذات و دھرم یہ کہتا ہے کسی پہ ظلم مت کرنا، مسلمان کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم یہ ہے ہر ایک کے ساتھ رہنا، الفت و محبت کے ساتھ رہنا، بھائی چارے کے ساتھ رہنا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کو پیار دینا، ہر ایک کو عزت و سامان دینا، ہر ایک کی حفاظت کرنا اور ہر ایک کی سیفٹی میں رہنا۔ لیکن اس کے باوجود انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک رب کو مانتے ہیں، یہ ایک گاڈ،
ایک لارڈ اور ایک ایشور کو مانتے ہیں، یہ ایک رب کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایک خالق و مالک کا مظہر پیش کرتے ہیں، یہ ایک خالق و مالک کو ماننے والے افراد ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسی بنیاد پہ ان کی دشمنی ہے، ان کی دشمنی اس وجہ سے ہے یہ مسلمان ہیں، یہ ایک رب کو ماننے والے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ایسے افراد بستے ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں پریشان کرنے کی پوری اور انتر کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اخبار کی سرخیوں کو، آپ اخبار کے ہیڈ لائنز کو دیکھتے ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں ٹی وی چینلوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہاں جب بھی کبھی کوئی جرائم کے واقعات پیش آتے ہیں اور ظلم کی داستان لکھی جاتی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے ظلم کی داستان لکھی جاتی ہے، مظلوم صرف مسلمان نظر آتے ہیں، ان کے کبھی الطاف کو قتل کیا جاتا ہے تو کبھی آصفہ کا قتل ہوتا ہے تو کبھی تبریز انصاری کا قتل ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ مسلم افرادوں کا قتل ہوتا ہے، مسلم افرادوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، مسلم افرادوں کو ظلم و ستم کے پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک سے میرے اندر اچھائی ہے، میں ایک لارڈ کو مانتا ہوں، میں ایک گاڈ کو مانتا ہوں، میں تمہیں تمہاری عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور اہل اسلام کے افراد سے کہتا ہوں، مسلم افراد سے کہتا ہوں، ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کلمہ گو ہیں، ان لوگوں سے کہتا ہوں جو مومن و مسلم ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ان کے تانے سے مت ڈریے گا، ان کے ظلم و ستم سے خائف مت ہوئیے گا، اور ان کے ظالم و جابر بننے کی وجہ سے آپ دہشت میں مت آئیے گا، اور ان کے سامنے سینہ سپر مت ہوئیے گا، ان کے سامنے سرنڈر خود کو مت کیجیے گا، بلکہ ان کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہیے گا، آہنی حصار کی طرح رہیے گا۔ ان کے جتنے بھی ظلم ہوں گے ان کے ظلموں کو دیکھتے ہوئے اور صرف صبر نہیں کیجیے گا، اپنی حفاظت کا سامان پیدا کیجیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ دشمنی صرف آج سے نہیں چل رہی ہے بلکہ بے شمار ایام سے، بے شمار دنوں سے یہ دشمنی چل رہی ہے، اس وقت سے یہ دشمنی چل رہی ہے جب سے اس دنیا کا وجود ہوا، اور جب سے مسلمان افراد ہوئے، جب سے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، اس وقت سے یہ دشمنی چل رہی ہے، اور اسی وقت سے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے اسلام کی تاریخ کو، کہ اس وقت ایسے واقعات بے شمار پیدا ہوئے، لیکن ہم ان کے ظلم و ستم کو دیکھتے گئے اور ان کے سامنے سرنڈر خود کو نہیں کیے، کامیابی ہمیں ملی، کامران ہم ہوئے، اچھا رزلٹ ہمیں ملا، اور اس وقت سے اب تک ہم زندہ اور تابندہ ہیں، اور اپنے ذات و دھرم کے ساتھ ہیں، اور الفت و محبت کے ساتھ ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے کردار اچھے ہیں، ہماری وفاداری ہمارے ملک کے ساتھ اچھی ہے، ہماری وفاداری برادران وطن کے ساتھ اچھی ہے، ہماری وفاداری تمام لوگوں کے ساتھ اچھی ہے، اور یہی ہمارے دھرم کی تعلیم ہے، یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ظلم و ستم جن کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ خود کو سرنڈر مت کیجیے گا، بلکہ آپ ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیے گا، اور یاد رکھیے یہ افراد کچھ ہی افراد ہیں جو ظالم و جابر ہیں، کچھ ہی افراد ہیں جنہوں نے اپنا پیشہ ظلم کرنے کو بنا لیا ہے، جنہوں نے خود کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ افراد ہمیشہ رہے ہیں، اور یہ اتنے رہے ہیں جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکا ہے، تو ان کا آخری وقت بھی آئے گا اور ان کا صفایا بھی ہوگا، اور یہ اپنے برے کارنامے سے توبہ بھی کریں گے یا پھر اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس لیے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ظلم کی داستان کو روکیے، ظلم کے راستے کو بند کیجیے، ہر ایک سے برادران وطن سے بھی کہتا ہوں، اور ہر کمیونٹی کے ماننے والے افراد سے کہتا ہوں کہ ظالم و جابر کا ساتھ مت دیجیے، ظالم و جابر کو ظلم کرنے سے روکیے، اور یہی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے۔
ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی، مظلوم ہو تو بھی۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول میں ظالموں کی مدد کیسے کر پاؤں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالموں کی مدد کیسے کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالموں کی مدد اس طور پہ ہوگی کہ ان کو ظلم سے روکا جائے گا، ان کو کرائم کرنے سے روکا جائے گا، ان کو جرائم کے واردات سامنے لانے سے روکا جائے گا، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ ظلم مت کرو۔ جو ظالم ہاتھ ہوگا اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ان کی مدد ہوگی اور مظلوموں کی مدد بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیجئے جو کہ تمام دنیا کے نبی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ مسلموں کے نبی، غیر مسلموں کے نبی، اور پھر عیسائیوں کے، یہودیوں کے، جینیوں کے، بدھسٹوں کے، مجوسیوں کے، ہر ایک کے نبی ہیں، پوری دنیا سے انہیں تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے آپ بھی ان کی اس تعلیم کو قبول کرتے ہوئے، ایکسپٹ کرتے ہوئے ظالم لوگوں کو دور رکھنے کی پوری کوشش کیجئے۔ انہیں کہیے کہ تم ظلم سے باز رہو تاکہ ہمارا ہندوستان پھلے پھولے، ہمارا ہندوستان ترقی کرے اور ہندوستان میں امن کا ماحول برقرار ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔